بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے مجھ کو اور آپ کو سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت دنیا میں سب سے آخری میں آئی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ امت کو اللہ رب العزت نے دوسری امتوں میں گواہ بنایا۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے ایسا کام عطا فرمایا، انبیاء والا کام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کی عمریں چھوٹی رکھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے بڑے بڑے فضیلت کی اعمال عطا فرمائے، جیسا کہ شب قدر کا ملنا، بڑے بڑے چیزوں کو اللہ نے چھوٹے اعمال پہ بڑے بڑے چیزیں دینے کا وعدہ اور خوشخبری دی اس امت کے ساتھ میں۔ اس امت کا ہر آدمی قیمتی ہے، ہر بچہ قیمتی، ہر بڑا قیمتی۔ اللہ رب العزت نے اس امت کی قیمت کو بڑھایا، کیونکہ اس امت کو ایک ایسا کام اللہ پاک نے عطا فرمایا، دعوت والا کام، کہ یہ امت کو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا کام عطا فرمایا۔ جیسا انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے تھے، لوگوں کو، جو لوگ گمراہ ہو جاتے، جو لوگ اللہ کو بھول جاتے، اللہ کے حکم کو بھول جاتے، اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے، بت پرستی میں مبتلا ہو جاتے، وہ اللہ کی وحدانیت کو بھول جاتے، جس اللہ نے تمام انسان کو پیدا فرمایا اور ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا، صورت کے اعتبار سے بھی خوبصورت بنایا، اور بات کرنا سکھایا، اچھے برے کی تمیز بتائی سکھائی، اور اختیارات کا مالک اللہ نے انسان کو بنایا۔ اللہ نے تمام انسان کو اس بات کا اقرار کرایا تھا کہ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے اس بات کو اقرار کیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے انہی انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلایا، کہ پہلے کی جو قومیں تھی اللہ کو بھول جاتی تھی، اللہ کے حکم پر نہیں چلتی تھی، اللہ سے باغی بن بیٹھتی تھی، نفسی خواہشات پر چلتی تھی، گناہوں کی طرف چلتی تھی۔ جب یہ لوگ اللہ کے حکموں پہ چلتے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، جب ان کی نسل بڑی، اولاد بڑی، آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، دنیا سے جانے کے بعد میں اولاد اپنے باپ کے طریقے، حضرت آدم علیہ السلام کے طریقوں پر زندگی گزارتی، اللہ کے حکموں پر زندگی کو گزارتی۔
جب دن گزرتے گئے، وقت گزرتے گیا، وقت کے ساتھ میں جب نے شیطان ان پر مسلط ہوا، شیطان انہیں بہکایا، ان کو بت پرستی پر آمادہ کیا، تو یہ لوگ جب اپنے باپ آدم علیہ السلام کے طریقے پہ تھے، اللہ کے حکموں پہ تھے، اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ تھی، بے شمار اللہ انہیں رزق عطا فرماتا تھا، بے شمار چیزوں کا اللہ نے انہیں مالک بنایا تھا، یہ لوگ اللہ کو بھول گئے جس اللہ نے انہیں اس روئے زمین پر خلیفہ بنایا، اس روئے زمین کا مالک بنایا تھا، زمین کے ہر چیز کے مالک اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی، جب بھول گئی اللہ کو تو اللہ نے ان پر، یہ لوگ نافرمانی پہ آگے، اللہ کے حکم کو توڑنے لگے، اور جو سچا طریقہ تھا آدم علیہ السلام کا چھوڑنے لگے، اور شیطان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر زندگیوں کو گزارنے لگے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، نبیوں کو بھیجا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس میں بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے پوری قوم کو دعوت دی، انفرادی میں دعوت دی، اجتماعیت میں دعوت دی، ہر طریقے سے ہر مرحلے میں دعوت دی، بلکہ قبول کرنے کے بجائے نوح علیہ السلام سے دور بھاگتے تھے۔ جب وہ کچھ کہتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، نوح علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام نے یہ لوگ کو صبح اور شام بازاروں میں، مجمع میں، انفرادی میں، گھروں میں، جس طریقے سے ہوتا اس طریقے سے نوح علیہ السلام نے ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، ایک اللہ کے ہونے کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے ماننے کے بجائے نہیں مانا، بات کو دور بھاگنے لگے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا کہ یا اللہ، یہ میرے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں نے ان کو صبح اور شام ہر وقت میں، اجتماعی میں، انفرادی میں، جیسا ہو سکے، جو مناسب ہو سکے وہ طریقہ ان کو دعوت دینے میں نے اپنایا، یہ لوگ میری بات سننے کے بجائے، مجھ سے قریب آنے کے بجائے مجھ سے دور بھاگنے لگے اور مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کا۔ پھر جب دعا کیا اللہ سے، اللہ کا حکم ہوا کہ نوح تم کشتی تیار کرو۔ جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے تو تبھی بھی مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے مہلت دی، اتنی مہلت دی کہ یہ ایمان والے بن جائے، ایک اللہ کو پہچاننے والے بن جائے، ایک اللہ کی وحدانیت پر اپنے آپ کو لائے، ایک اللہ کے حکموں پر لائے، جو نبی طریقہ بتا رہے نوح علیہ السلام کے طریقوں پر زندگی کو گزارے، تو اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، دور بھاگتے تھے نوح علیہ السلام سے۔ جب نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کرنے لگے تو لوگ کہنے لگے کہ نوح، یہاں تو پانی نہیں ہے، کشتی کہاں پر چلاؤ گے؟ اللہ تو اللہ ہے، ایک مقررہ وقت دیا اللہ نے ان کو، ایک بڑی مدت دی اللہ نے ان کو سدھرنے کی، سوچ سمجھنے کی۔ جب نبی دعوت لے کر آئے تو سوچو سمجھو کہ ایک اللہ کے علاوہ آسمان کا بھی مالک اللہ، زمین کا بھی مالک اللہ، جو صلاحیتوں سے نوازا انسان کو، یہ اللہ ہی کے حکم سے نوازا، اللہ ہی نے نوازا، بڑی بڑی صلاحیتوں کا مالک بنایا انسان کو، لیکن سوچنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر جب کشتی تیار ہوئی، جب نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کشتی میں لے کر سوار ہو جاؤ، آج دنیا میں، آج تمہاری قوم سے کوئی نہیں بچے گا۔ پھر نوح علیہ السلام کو جیسا حکم ہوا، کشتی بنی، کشتی تیار ہوئی۔ پھر نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو گئے، اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے تو بھی سوار ہو جا،
آج کوئی بھی نافرمان دنیا کے اندر نہیں بچے گا، آج کوئی بھی نافرمان اس قوم کے اندر نہیں بچے گا، آج سب پر عذاب آ کر رہے گا۔ لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر مور مار دی تھی، اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا تھا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ اللہ کو، اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانا، اللہ کی قوت کو نہیں پہچانا، اللہ کی مصلیت کو نہیں پہچانا، اللہ کتنی بڑی طاقت والے ہے، کتنی بڑے مالک ہے۔ پھر اللہ نے ایسا عذاب دیا کہ کشتی میں جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، اللہ نے سب کو بچا لیا۔ جو مذاق اڑاتے تھے دین کا، جو مذاق اڑاتے تھے نبی کا، جو نبی سے دور بھاگتے تھے، جو نبی کے قریب نہیں آتے تھے، نبی کی بات کو نہیں سنتے تھے، نبی سے کہتے تھے کہ تم ہی اللہ کو ملے جو تمہیں نبی بنا کر بھیجا گیا، تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، تو وہ کوئی آدمی نہیں بچا دنیا اس قوم کے اندر جو نافرمانی پہ اترے تھے، جو حد سے زیادہ نکل گئے تھے، آگے نکل گئے تھے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے تھے۔ انبیاء تو انبیاء ہوتے، معصوم ہوتے، ان کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہوتی۔ پھر اللہ نے ایسا عذاب دیا کہ پورے کے پورے ہلاک ہو گئے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ امت کو بہترین کام اللہ نے عطا فرمایا، دعوت والا کام، انبیاء والا کام، کہ یہ امت کا ہر آدمی نبی کے طریقوں پر، اللہ کے حکموں پر جب جمے گا تو ساری دنیا کی طاقت مل کر ایک ایمان والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ایمان والا سنتوں سے ہٹ گیا، ایمان والا اللہ کے حکم سے ہٹ گیا، جس چیز کا پاور دیا گیا تھا اس پاور کو چھوڑ دیا ایمان والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس نہج پر لا کر چھوڑا تھا، ایک اللہ سے لینا سکھایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو تمام غلامیوں سے نکالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کتنی قربانیاں دی، کتنی فکر فرمائی آپ نے اس امت کی، کہ ساری کی ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ لیکن آج ہمارے ایمان کو ٹٹولو کہ ہمارے اندر ایمان کتنا باقی رہا، آج ہماری زندگی کہاں پر جا رہی ہے؟ ایمان سے ہٹ کر، اللہ کے رسول سے ہٹ کر، نبی کے طریقوں سے ہٹ کر۔ بہترین طریقے نبی کے طریقے، بہترین نمونہ نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ ساری دنیا کے اندر سب سے بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر ہم ان کے طریقوں پر چلیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکموں پر زندگی گزاریں گے، تو ایمان والے کی طاقت اللہ رب العزت نے بڑی رکھی ہے۔ ایک ایمان والا جب تک اس کائنات کے اندر زندہ رکھیں گے اللہ پاک، ایک اللہ اللہ بولنے والے رہے گا تو اللہ ساری کائنات کے نظام کو چلائیں گے۔ دنیا کے اندر جتنے نظامات ہیں، تمام کے تمام نظامات ایک ایمان والے کے واسطے اللہ چلانے کے لیے تیار ہے۔ بڑی بڑی حکومتوں کا نظام اللہ ایک ایمان والے کے واسطے چلائیں گے۔ کمپنیوں کا نظام جتنا دنیا کے اندر چلتا وہ نظام اللہ ایک ایمان والے کے واسطے چلائیں گے۔ ساتوں آسمان کا نظام اللہ چلانے کے لیے تیار ہے، ساتوں زمین کا نظام چلانے کے لیے تیار ہے، بارش کا نظام چلانے کے لیے تیار ہے، سردی کا نظام چلانے کے لیے تیار ہے، دن اور رات کا نظام چلانے کے لیے تیار ہے، ایک ایمان والے کے واسطے۔ جب ایک بھی ایمان والا نہیں رہے گا دنیا کے اندر، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کائنات کی۔ اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، مالکوں کے مالک اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے، جس چیز کا ارادہ کرتے وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ ایمان والے کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، جیسے حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا ایمان مضبوط تھا، پورے اللہ کے حکموں پر جمے تھے، پورے نبی کے طریقوں پر تھے۔ ہر مرحلے میں ان کو دین پر چلنا آسان تھا، کیونکہ مقصد بنا لیا تھا کہ نبی کے طریقوں میں کامیابی، اللہ کے حکموں میں کامیابی، اگر اس پر جمیں گے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کو کامیاب کر دے گا۔ دنیا تو مختصر سی ہے، اس کا سامان جو عیش و آرام کا سامان آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کامیابی رکھی، مال کے اندر کامیابی رکھی، چیزوں کے اندر کامیابی رکھی، بادشاہت کی دنیا کے اندر کامیابی کی رکھی۔ نہیں میرے بھائیو دوستو، یہ تو مختصر سے سامان دیا گیا دنیا کے اندر،
دنیا سے روزانہ آدمی کا رشتہ ختم ہوتے جا رہا ہے اور آخرت سے رشتہ روزانہ جڑتا جا رہا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ایمان والے کو اپنی آخرت بنا لے، اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو لا لے۔ یہ دنیا کے رشتے ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے حکموں پر چلنے والا بنا، نبی کے طریقوں پر چلنے والا بنا۔ قرآن اور حدیث کو اٹھا کر دیکھ لے کہ اللہ نے کیا حکم دیا، کس چیز کا کرنے کا حکم دیا، کس چیز سے منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کو بیان نہیں کیا بلکہ عملاً کر کر بتا دیا، صحابہ نے کر کر بتا دیا کہ اس طریقے سے زندگی جیو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے گی۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی دھوکے کی زندگی ہے۔ موت کب آئے گی معلوم نہیں، کب کیا حادثہ کس سے ہوگا معلوم نہیں، کبھی بھی کچھ بھی کس سے بھی ہو سکتا ہے۔ کس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ برابر ہو کر رہے گا کہ آدمی کبھی بھی بیمار پڑ سکتا، کبھی بھی آدمی دنیا سے رخصت ہو سکتا، کبھی بھی آدمی کو تجارت میں نقصان ہو سکتا، کبھی بھی آدمی کو کچھ بھی ہو سکتا اللہ کے حکم سے۔ تو ایمان والا نگاہ اللہ پر رکھے، نقصان بھی ہوا تو نگاہ اللہ پر، فائدہ بھی ہوا تو نگاہ اللہ پر۔ تجارت بھی کریں تو نبی کے طریقوں پر، ملازمت بھی کریں تو نبی کے طریقوں پر، زراعت بھی کریں تو نبی کے طریقوں پر، گھر کے اندر خوشی بھی آئی تو نبی کے طریقوں پر، اللہ کے حکموں پر، غم بھی آیا تو نبی کے طریقوں پر، اللہ کے حکموں پر۔ یہ کامیابی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ایمان کا مل جانا، دنیا اور آخرت کی کامیابی، چیزوں کا مل جانا نہیں ہے۔ چیزیں تو موت پر ختم ہو جائے گی آدمی کی، لیکن اعمال موت پر ختم نہیں ہوں گے، اعمال آدمی کے ساتھ میں جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ساتھی آدمی کے ساتھ میں، جیسا کہ ایک ساتھی اس کا رشتہ دار ہوتے ہیں، دوسرا اس کا مال ہوتا ہے، تیسرا اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ مال تو اس کی جہاں روح قبض ہو گئی، مال اس کا ختم ہو گیا، اس کے رشتہ دار اس کی خبر تک آتے ہیں، پھر خبر سے واپس جاتے ہیں۔ تیسرا جو ہے اعمال ہے، اس کے ساتھ میں قبر میں بھی جاتا ہے۔ جیسے اعمال کیا اس کے ساتھ میں ویسا اللہ پاک دار و مدار فرمائیں گے۔ اگر دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو راضی کیا، اللہ کے حکموں کو پورا کیا، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رکا، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے رکا، اور جس چیز کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا اس پر عمل کیا، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ میں ویسا ہی معاملہ فرماتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، دنیا کا رشتہ آدمی کا جب بچہ دنیا کے اندر آتا تو جب دنیا کے اندر آنے کے بعد میں اس کا روزانہ دنیا سے رشتہ ختم ہوتے جاتا، آخرت سے رشتہ جڑتے جاتا۔ یہ تمام انسانیت کا یہی حال ہے۔ آدمی کتنا بھی بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ادڑ عمر ہو، بچہ ہو، معصوم، کہ روزانہ آدمی کا دنیا سے رشتہ ختم ہوتے جا رہا، موت سے رشتہ جڑ رہا، آخرت سے رشتہ جڑ رہا۔ لیکن ہم سوچنا چاہیے ہم نے آخرت کے لیے کتنا عمل کیا، کتنا اللہ کو راضی کیا، ہم نے کتنا اللہ کے حکموں پر عمل کیا، ہم نے پڑوسیوں کا کیا حق ادا کیا، ہم نے رشتہ داروں کا کیا حق ادا کیا، ہم نے ماں باپ کا کیا حق ادا کیا، ہم نے انسانیت کا کیا حق ادا کیا، اللہ رب العزت کے حکموں پر ہم نے کتنا عمل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے کتنا عمل کیا، آپ کے طریقوں پر۔ یہ زندگی اصل کامیابی کی زندگی ہے، یہ مرحلہ اصل کامیابی کا مرحلہ ہے۔ دنیا کے اندر سے آدمی غریبی میں چلے گیا، فاقوں میں چلے گیا، کچھ بھی نہیں ملا، لیکن ایمان کے ساتھ میں چلے گیا، ایمان کی دولت اس کے پاس میں تھی، اور جاتے وقت میں ایمان کے ساتھ میں دنیا سے چلے گیا تو اس نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو پا لیا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو پا لیا، اس نے سب کچھ پا لیا، سب کچھ بھی نہ پا کر۔ اور ایک آدمی کو دنیا کی تمام چیزوں کی راحتیں ملی، تمام چیزیں بادشاہت ملی، ہر چیز ملی، لیکن ایمان سے دنیا سے ایمان کے بغیر چلے گیا اور ایمان نہیں ملا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ میرے بھائیو دوستو، اس نے دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گیا۔ تو اسی لیے اس امت کو اللہ رب العزت نے ایک کام عطا فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتی، خود بھی اچھائی سے جڑی ہوتی، اور لوگوں کو برائی سے روکتی، اور تم بھی برائی سے روکتی ہو۔ یہ امت کا مقام اللہ رب العزت نے بڑا بتایا کہ چھوٹے اعمال پہ اللہ زیادہ دینے والی ہے۔ ماں باپ کو مسکرا کر دیکھ رہا آدمی اللہ حج اور عمرے کا کامل ثواب عطا فرما رہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔
مسواک کی سنت کو زندہ کر رہا، اللہ نے کتنے فائدے رکھے اس کے اندر، کتنا اجر رکھا اللہ نے اس کے اندر۔ لیلۃ القدر کسی کو نصیب ہو جائے تو کتنے ہزاروں راتیں، ہزاروں مہینے عبادت کرنے کا ثواب اللہ عطا فرما رہے۔ یہ کتنی بڑی نعمتوں سے اس امت کو نوازا گیا، ماہ رمضان عطا کیا گیا اس امت کو۔ وضو کر کے گھر سے نکل رہا، چھوٹے چھوٹے قدم دارا مسجد کو نماز کے لیے جانے کے لیے اللہ کتنا اجر عطا فرما رہا۔ ایک بیمار کی بیمار تاری کرنے کے لیے جا رہا، صبح میں جا رہا تو رات تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، تو کتنا بڑا اللہ اجر عطا فرما رہے ہیں۔ اس امت کے ساتھ میں اللہ کتنا رحم کا معاملہ کیا، کتنا شفقت کا معاملہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ اللہ رب العزت نے اس امت کو بڑے بڑے چیزیں عطا فرمائی، بڑا اجر کا وعدہ فرمایا اللہ نے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو دوستو، چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ اللہ اس امت کو بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی بشارتیں عطا فرما رہے ہیں، لیکن ہم اب بھی عمل نہیں کرے تو یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ نبی کی سنت پر ہم نے چلے تو یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ آج ہماری زندگی کو ہم جھانک کر دیکھ لے، ہماری زندگی کس مشغولے میں جاری، کس طرف ہماری زندگی جاری، جہاں پر جانے کا تھا، جس طریقے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس طریقوں کو میں نے کتنا اپنایا، یہ آپ ہر آدمی دیکھ لے۔ میرے اندر میں روزانہ میں اپنی سنتوں کا، میری جسم سے نکلنے کی سنتیں، کتنی سنتیں میری جسم سے نکلتی، اعمال کتنے نکلتے ہیں، میں کتنے سنتوں کا مالک ہوا، میں کتنے اللہ کے حکموں پر چلنے کا مالک ہوا، میں کتنے حرام سے بچنے کا مالک ہوا۔ آدمی اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھ لے میرے بھائیو دوستو، تو جب اس کو پتا چلے گا کہ میں اللہ کے حکموں پر زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا ہوں، جب اسے پتا چلے گا میرے بھائیو دوستو، آدمی کو چاہیے اپنی زندگی کو ٹٹولے، اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر اپنے آپ کو لائے، تو دنیا اور آخرت دونوں بنے گی اس کی۔ روزانہ ایک سنت کو زندہ کرے، ایک سنت کے اندر کتنی بڑی طاقت رکھی، کتنا بڑا اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ اللہ زیادہ دینے والا۔ آدمی 40 دن کے ساتھ میں تکبیر اللہ کے ساتھ میں